लाहौरी दरवाजे की बू बात सी अलग है। फर्श पर नान बेचते पहलवान जी, दरवाजे पर गंडेरियां काटते गप्पा जी। नीम तारीख दुकानों में बहार की आमद से बेपरवाह बैठे दुकानदार, मीठे पान से तवाज़ो के इंतजार में खड़े जवान। लाहौरी बाजार पुराने घरों के शिकस्ता झरोके झांकते हैं जैसे सदियों का बागपन छुपाए। मुझे सिथला मंदिर ढूंढना है, और सिथला मंदिर के पास ही कहीं दो और मंदिर जो मादूम हो चुके, खो चुके, नए घरों की दीवारों में कहीं खो गए। मैंने सिर्फ उनके बारे में सुना है, मोटी ब्राउन ईंटों में गुम पुराने मंदिर जो तकसीम के बाद मतरूक हो गए, अजीम तहजीब के मालिक हैं। ये पकौड़ी हाउस में मिर्च और बैंगन वाले पकौड़े तले जा रहे हैं। ये मिर्च वाला पकौड़ा है, बहुत लजीज। जी, बैंगन वाला पकौड़ा भी ट्राई करूंगा। बैंगन वाला पकौड़े का भी जवाब नहीं है वैसे। आप अंदरून वालों की वफादारी देखिए। ये साहब मुझसे मेहमान समझकर पैसे नहीं ले रहे। क्या वफादारी है, क्या मोहब्बत है, क्या खुलूस है। हालांकि ये भी बिजनेस ही कर रहे हैं। मुझे बड़े होटलों से यही चिढ़ है कि वहां खाने से पहले रसीद लेना पड़ती है। खाना खाने को जी ही नहीं चाहता। सूतर मंडी से चौक झंडा की जानिब जाते हुए पुराने दरवाजों से गुजरना होता है। असल ये दरवाजा बहुत कदीम है। सिथला मंदिर बाजार ही में है। सेवइयां बेचने वाले बैठे हैं। अंदर जाने के लिए इजाजत लेना होगी। ये जनाब, दुकानों के अंदर से गुजरते हुए महराब से अंदर दाखिल हों तो अंधेरे में सीढ़ियां चढ़कर और ऊपर जाना होगा। यहाँ कोई बिजनेस होता है, कोई बिजनेस करते हैं। किसी जमाने में यह सब मंदिर ही का हिस्सा था। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे हैं तो सिथला मंदिर पूरे जोबन के साथ मौजूद है। वही कोनिकल स्ट्रक्चर, बारीक पीनी से तैयार किए गए डिजाइन, लाहौर 2000 साल की तारीख अपने दामन में छुपाए हैं। ये लाहौर का विरसा है जिसे महफूज करके हम भारत समेत सारी दुनिया को रिलीजियस टूरिज्म के लिए पुरकशिश बना सकते हैं। लाहौर बुद्ध मत, जैन मत, हिंदुइज्म, मसीहियत और इस्लाम का गहवारा रहा है। मिर्जा गालिब कहते हैं, दैरो हरम आईना तकरार तमन्ना वामादगी शौक तराशे है पनाहे। सिथला मंदिर दरअसल सिथला देवी के नाम पर है। जल्द की बीमारियों से निजात के लिए लोग सिथला मंदिर आया करते थे। आपने सुना होगा कि चीचक निकले तो अब भी यही कहा जाता कि माता निकल आई है। माता दरअसल सिथला देवी ही को कहते थे, जो चीचक से निजात दिलाती थी। और इस मुनासिबत से चीचक माता के साथ मंसूब हुई। इस मंदिर में ये कहा जाता है, मौरखीन लिखते हैं कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान औरतें भी आया करती थी। अपने बच्चों को चीचक से सेहतियाब करने के लिए दुआएं मांगती थी। इत्तेफाक से मंदिर के अंदर जाने का दरवाज़ा खुला है। बिजली नहीं है। मंदिर की छत पर नक्शो निगार बने हैं, लेकिन रोशनी नहीं है। मुझे सेल फोन के टॉर्च में ही देखना पड़ रहा है। गो के रोशनदान खुले हैं, लेकिन रोशनी बहरहाल नहीं है। ये वही ऊपर जो कोनिकल शेप में मंदिर है, उसका कमरा है। सिथला मंदिर से बाहर आते हुए महसूस होता है जैसे आप किसी और टाइम जोन में थे और अब वापस आ रहे हैं। मुझे अब भी उन दो मंदिरों की तलाश है जो किसी रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन बहरहाल कहीं मौजूद हैं। और रखीन ने इनका जिक्र किया है, मकामी लोगों ने मुझे बताया भी है। बहरहाल हम पहुंच गए हैं चौक झंडा, और ये बुजुर्गवार से पूछते हैं चौक झंडा से हम किधर जाएं।
لاہور کی گلیوں میں جب تاریخ کی کتابیں ساتھ چھوڑ دیں تو پرانے لاہور میں بزرگ رہنمائی کرتے ہیں۔ چوک جھنڈا میں حسو تیلی کا مسکن بہت مشہور ہے، ان کا مقبرہ تو کہیں اور ہے لیکن یہاں وہ بیٹھا کرتے تھے۔ چوک جھنڈا لوہاری میں شیعہ مجالس اور جلوس میں علامتی طور پر استعمال ہونے والے آلات بنتے ہیں۔ یہاں ایک مزار بھی ہے جس کی چھت نہیں ہے اور مقامی لوگ اسے بھی ایک معجزے سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ چھت پائی دی سی تو چھت ڈگ پیندی سی۔ کیوں؟ وہ اجازت نہیں سی کہ انہوں دی جڑا اوپر جان دا رستہ، یعنی کہ انہوں دی پوری حال ننگا رکھنا۔ اچھا اتنے کوئی نہیں جا سکے؟ نہیں جس نے پائی چھت وہ ڈگ پئی، جس نے پائی اس واسطے وہ گنبد بنانا شروع کرتا توڑ تک۔ اچھا جس سے اینا نام سی بابا روشن شاہ ولی۔ اے کوئی ساڈے بزرگ جڑے وہ کہندے سی کوئی 150-200 سال پرانی ہوئی ہے۔ اچھا پہلے بالکل کچی جگہ ہوندی سی۔ روشن شاہ ولی صاحب آپ کہڑے زمانے دے گئے؟ وہ بہت پرانے ہیں، وہ 100-300 سال ساڈے بھی جان۔ دادا صاحب کا نام اندر لکھا ہے علی اجویری۔ وہ علی اجویری دے یعنی کہ مرید سے نا۔ اچھا مرید سر جی۔ سردیوں میں چائے کی طلب ہوتی رہتی ہے اور لاہور میں چائے پٹھان بھائی بناتے ہیں۔ یہ خان صاحب سوات سے آئے ہیں۔ چائے کڑک اور کم دودھ والی ہونی چاہیے، ہم نے انہیں بتایا ہے۔ دو چار گلیاں کراس کرتے ہی حویلی نونہال سنگھ پہنچ گئے۔ کیا شان و شوکت ہے حویلی کی، کیا کاشی کاری ہے، کیا عمدہ نقش و نگار ہے۔ اس حویلی نے رنجیت سنگھ کو عروج، سکھ دور کی شکست و ریخت، دھیان سنگھ کی سازشیں، کھڑک سنگھ کی قید و بند، نونہال سنگھ کی بظاہر حادثاتی موت، انگریز کی چالاکی اور سکھ دور کا زوال دیکھا ہے۔ سب کچھ دیکھا ہے اس حویلی نے۔ اب یہ لڑکیوں کا اسکول ہے، حالانکہ اسے سکھ دور کا میوزیم ہونا چاہیے تھا، پنجاب کا ورثہ ہونا چاہیے، لیکن ہم نے اسے عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے۔ شالمی کی طرف سے باہر جائیں تو راستے میں ڈرائی فروٹ اور مسالوں کی خوشبو روح میں اترتی محسوس ہوتی۔ میں نے کچھ دیر اس خوشبو کو اپنے اندر اترنے دیا اور دفعتاً احساس ہوا کہ میں نیوی مسجد کے پاس کھڑا ہوں۔ پنجابی میں نیوی نیچے کو کہتے ہیں۔ یہ مسجد 25 فٹ نیچی ہے۔ 25 فٹ۔ کہتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی نے بھی یہاں قیام کیا تھا۔ لودھی دور میں لاہور کے گورنر ہیبت خان کے معتمد ذوالفقار خان نے اسے بنوایا۔ اسے عجائبات میں شامل ہونا چاہیے۔ پانی کی ترسیل اور خراج انجینئرنگ کا ایک نمونہ ہے۔ سادگی میں حسن کی مثال ہے یہ مسجد۔ ذرا سا آگے شالمی کی طرف نکلیں تو وہ دو عنبر کی خوشبو فضا میں رچی ہے۔ عطار ہی عطار بیٹھے۔ اور اسی عطر بازار میں مورا سرکار کی مسجد ہے جو ہمیشہ بند ملتی ہے، آج بھی بند ہے۔ کہتے ہیں کہ صرف اذان کے وقت کھلتی ہے۔ مورا سرکار رنجیت سنگھ کے محبوبہ اور رقاصہ تھیں، لیکن درد مند دل رکھتی تھیں، مسلمان تھیں، تصوف کی طرف مائل ہوئیں۔ یہ مسجد انہوں نے بنوائی تھی۔ وہ رہتی بھی یہیں لوہاری میں تھیں۔ رنجیت سنگھ ان کے پاس قیام بھی کرتے تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ رنجیت سنگھ لاہور میں لوہاری دروازے ہی سے داخل ہوئے تھے جب موکم دین نے رنجیت سنگھ کے لیے اس دروازے کو کھول دیا تھا۔ محکمہ آثار قدیمہ، ورلڈ سٹی اتھارٹی اور ٹورزم والوں کے ریکارڈ میں کہیں یہ مندر نہیں ہے۔ یہ دو مندر جو میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں ادھر لوہاری دروازے میں، لیکن میرے دوست اور مورخ مدثر بشیر کا کہنا ہے کہ یہ سوتر منڈی کے گھروں اور دکانوں میں کہیں گھرے ہیں۔ مجھے انہیں ڈھونڈنا ہے۔ کسی نے اس گلی کا بتایا ہے، لیکن اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر۔ لوگوں نے بتایا ہے کہ مندر اصل حالت میں موجود ہیں، ہمیں بہرحال انہیں ڈھونڈنا ہے۔ ان گھروں میں کہیں وہ مندر موجود ہیں۔ واپس گئے اور سوتر منڈی پہنچ گئے۔
موجودہ مکینوں نے مہربانی کی اور خواتین کا پردہ کروا کے اس مندر کو دیکھنے کا موقع دیا جس پر ہندی میں شیو مندر 1931 لکھا ہوا ہے۔ پنڈت جی مہاشے درست کہا کرتے تھے کہ ہندی کا گیان بہت ضروری ہے۔ ایک فلم میں راج کپور کہتے ہیں، راج کپور خود پنجابی ہندو خاندان سے تھے، اس لیے شاید انہیں ہندی نہیں آتی تھی۔ اس مندر کا ڈوم بالکل درست حالت میں ہے، چاہے یہاں پوجا پاٹ نہیں ہوتی لیکن اسے محفوظ تو ہونا چاہیے، اب تک انٹیکٹ ہے۔ اجازت دے کر باہر نکلے تو سامنے بھی ایک چھپا ہوا مندر ہے۔ لوہاری سب سے قدیم بازار ہے وال سٹی کا۔ اس مندر کا کونیکل مینار تو اب بھی قائم ہے، بالکل محفوظ ہے۔ اندھیری سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے ہیں تو منظر اور بھی واضح ہو گیا ہے۔ کبھی یہ ساری بلڈنگ مندر ہی کی تھی، حوادث زمانہ نے اسے دکانوں اور مکانوں میں گھیر دیا۔ اس مندر کو محفوظ ہونا چاہیے، پنجاب کے ورثہ میں، لاہور کے ورثہ میں شامل ہونا چاہیے۔ یہاں اوپر ٹیلر ماسٹر کی دکان ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، یہ ہمیں اوپر لے کر آئے۔ ہم جا رہے ہیں حویلی دھیان سنگھ، قصہ سنائیں گے آپ کو دھیان سنگھ کی سازشوں کا، جس نے رنجیت سنگھ کے بعد ایسی سازشیں کی کہ پنجاب پکے ہوئے آم کی طرح انگریز کی گود میں جا گرا۔ اگر آپ لاہور کے 13 دروازوں کی جامع تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کتاب پڑھیے ان سائڈ دا گیٹس آف لاہور۔ یہ کتاب آپ کو ایک ایک مندر، ایک ایک حویلی، بالکنی، گردوارے، مساجد اور بازاروں سے روشناس کرائے گی۔ آپ لاہور کو جاننا چاہتے ہیں تو پڑھیے ان سائڈ دا گیٹس آف لاہور۔ اپنے کامنٹ کیجیے، رائے دیجیے، آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی مقدم ہے۔